الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانعام کا نام الانعام کیوں ہے، اس پر کل ہم بات کر چکے تھے کہ اس میں چونکہ چوپاؤں اور مویشیوں کا تذکرہ ہے، کون سے جانور حلال اور کون سے حرام ہیں، اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الانعام کہا گیا ہے۔ اس میں بطور خاص بنو اسماعیل میں جو ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے وارث ہیں ان کو حقیقی وارث قرار دیا گیا ہے، اور جو مشرک قریش ہیں ان کو اس ملت سے نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حلال و حرام کے اصول بیان ہوئے ہیں، جس پر کل بھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے تھے۔ تو حلال جانور وہی ہے جس کو اللہ رب العزت حلال قرار دے دے، اور اسی طرح حلال جانور وہ ہے جسے ذبح کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ جانور سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح سارے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ ہمارے لیے کون سا جانور حلال اور کون سا حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے انہیں تم کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ کا نام کیا ہے؟ احادیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یہ الفاظ پڑھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ان الفاظ میں بڑی کمی بیشی پائی جاتی ہے۔ کوئی کیا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہے، جتنے الفاظ ثابت ہوں صرف اتنے الفاظ ہی پڑھنے چاہیے۔ اس کو یوں ہی سمجھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ہے اللہ اکبر، کوئی یہاں پڑھے اللہ اجل اللہ اعظم، اس طرح کے الفاظ ظاہر ہے وہ پڑھے گا۔ یا اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اللہ اکبر ہی پڑھتا ہوں لیکن 3 بار پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو تکبیر کہنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ اقامت کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، اسی طرح نماز کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے چیز جانی ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، تو اذان تو پہلے ہی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، اقامت بھی اور نماز بھی، اس میں اضافی ہم نے جو بسم اللہ کا لفظ پڑھا ظاہر ہے وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ اس لیے جو اللہ رب العزت اصول دے دیں اس کو لے لینا چاہیے، اور اپنی طرف سے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عبادت کا ایک طریقہ چونکہ مال و متاع خرچ کرنا بھی ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے خصوصاً مشرکین وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے، یہ بھی کل ہم جان چکے، لیکن اس کے ساتھ کرتے یہ تھے اپنا مال و دولت یہ اس میں کچھ حصے کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کھیتی کا کام کرتا ہے اس کے 3 حصے کر لیتا، ایک حصہ خود رکھ لیتا، ایک اللہ کے نام پر، اور ایک اپنے کسی دربار مزار کے لیے کسی بت کے نام کا رکھ لیتا۔ اس کے متعلق ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اگر کبھی ایسا ہوتا اس کھیت کا وہ حصہ جو اس نے اللہ کے لیے رکھا تھا، یا جانور کا وہ حصہ جو اللہ کے لیے رکھا تھا، اگر وہ جانور مر جاتا، وہ کھیت کا حصہ تباہ ہو جاتا یا وہاں پیداوار نہ ہوتی، تو کیا کرتے؟ جو اللہ کے نام رکھا ہوا تھا اس کو ضائع کر دیتے کہ جو اللہ کے نام ہم نے کیا تھا وہ تو ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر کسی بت کے نام پر انہوں نے کوئی چیز رکھی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر کیا کرتے؟ اللہ کے حصے سے حصہ لے کر بت کو دے دیتے اور اللہ تعالیٰ کو ویسے چھوڑ دیتے۔ یہ تو ان کا حال تھا اللہ رب العزت کے معاملے میں۔ اور ہمارے یہاں بھی، ہم زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اپنا جو بھی کاروبار اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں مشرک لوگوں نے اپنے مال کا ایک حصہ وہ پیروں فقیروں کے لیے، درباروں کے لیے، ملنگوں کے لیے، قلندروں کے لیے یہ ساری چیزیں وقف کر رکھی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے اللہ رب العزت نے ان کے اور بھی تذکرے کیے۔ بعض جانور ایسے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ صرف اس پر مرد سواری کر سکتا ہے، عورت سواری نہیں کر سکتی۔ کچھ جانور ایسے جن پر عورتیں تو سواری کر سکتی ہیں، مرد سواری نہیں کر سکتے۔ گویا انہوں نے حلال و حرام کو کھلواڑ بنا دیا تھا، جسے چاہے حلال قرار دیں، جسے چاہے حرام قرار دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول کسی کو نہیں دیا۔
اسی کے ساتھ آگے عشر ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عام زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں سونا چاندی یا ملک پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی، ایک الگ جس طرح زراعت کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق، اس میں ہمارے باغ ہیں، کھیت ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جس دن ان کی کٹائی کرنی ہے، گندم کی، چاول کی فصل کی یا کسی اور کی، اللہ رب العزت نے فرمایا آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کٹائی کرو گے اس دن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اس میں سے ادا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اسی بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، جو تو آسمان کے ذریعے سیراب ہو یا زمین پہلے سے نمی والی ہے کہ کسان کو اس پر بہت محنت کرنا نہیں پڑی، اب اس میں سے 10واں حصہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیا جائے گا۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، لیکن جس کو کسان خود کھینچ کر سیراب کرتا ہے، اس نے کوئی ٹیوب ویل لگایا ہے یا خود بیچارہ کہیں سے کوئی کھالا پانی اپنی طرف سے کر کے اس کو لگاتا ہے، اس میں پھر 20واں حصہ وہ بطور زکوٰۃ بطور عشر ادا کیا جائے گا۔ یہود پر اللہ رب العزت نے وہ جانور حرام قرار دیے تھے جن کے ناخن تھے، ناخنوں والے جانور ان پر حرام تھے۔ اسی طرح بھیڑ، بکریاں، گائیاں، ان کی جو خالص چربی ہے یہ بھی ان پر حرام تھی۔ ہاں اگر کسی عام بوٹی کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی چربی لگی ہوتی اس کی اجازت تھی، لیکن مطلق طور پہ جو چربی ہوتی ہے وہ ان پر منع تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کرے، لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جب ان پر چربی کو حرام قرار دیا، انہوں نے اس کو پگھلا لیا اور پھر اس کو بیچا اور بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے۔ محسوس نہ کیجئے جس طرح ہمارے ہاں شراب اللہ رب العزت نے حرام کی ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شراب بناتے ہیں لیکن بنا کر ان کمپنی کو بیچ دیتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، تو گویا شراب خود تو نہیں پیتے لیکن اس کی قیمت وہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح حرام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں کئی باتوں کا تذکرہ کیا۔ شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ نافرمانی کے بھی درجات ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ نافرمانی تو اگلی چیز ہے، اس سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ بھی نافرمانی کے زمرے میں ہی اس کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مار دینا کہ جب یہ بڑی ہوگی پتہ نہیں کہاں سے اس کو کھلاؤں گا، اس لیے قتل کر دینا، یا اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا ہی نہ تاکہ اولاد ہی نہ ہو، اس کے عوض میں ہمیں اس کو پھر کھلانا پلانا پڑے گا، میرا جو مال ہے اس کا وہ وارث بن جائے گا، اس طرح کی جو صورتیں ہیں اس کو منع قرار دیا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اس سے اللہ رب العزت نے روکا۔ یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العزت نے روکا۔ مال تول میں کمی کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ کئی رستے ہیں لیکن ایک رستہ جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، رستے کئی ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہے جو کتاب و سنت والا رستہ ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر دیگر رستوں کی طرف کسی مسلمان کو نہیں بھٹکنا چاہیے۔ آگے چل کر اس پر تھوڑی سی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں 10 گنا ملتا ہے، لیکن برائی کا جو تاوان ہے یا اس کا جو گناہ ہے وہ ایک ہی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ کس قدر عدل والی بات ہے۔ اسی طرح مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، ہر کام اس کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، انسان کی نماز، اس کی قربانی، اس کی زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آگے سورۃ الاعراف ہے۔ الاعراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی برائیاں ہوں گی وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایک جیسی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں مقام اعراف میں ٹھہرا دے گا۔ جنتی لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کریں گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جہنمی لوگوں کے ساتھ ان کا وہاں تعلق اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان کا چونکہ جنتی لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا، اس لیے بالآخر اللہ رب العزت ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اتباع پیروی اس چیز کی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، ظاہر وہی ہے، اور وحی اس وقت ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی پیروی کرنا اللہ رب العزت نے اس کو منع قرار دیا ہے۔ اب یہاں تھوڑی بات ہم توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے اتباع کا حکم دیا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے دلیل کے ساتھ کسی راستے پر چلنا۔ اس کے مقابل میں تقلید ہے۔ تقلید کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی وجود نہیں، بلکہ اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں کہ تقلید حرام ہے تو اس میں کسی بات کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ایک رستہ اس کی اتباع ضروری ہے، اس کے سوا جتنے رستے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان رستوں پہ جانے سے روکا ہے۔ یہ حنفی رستہ کب نکلا؟ یہ آیات اور احادیث نازل ہونے کے بعد یا پہلے؟ اسی طرح حنفیوں کے ساتھ شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے رستے کب آئے؟ ائمہ اربعہ کی ہمارے ہاں جو تقلید کی جاتی ہے اور بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، تو عرض یہ ہے کہ آپ غلط رستے پر چل نکلے ہیں۔ کسی ایک امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری تقلید کرو۔ اگر تقلید اتنا ہی ضروری عمل تھا تو بتائیے امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے، شافعی کس کے مقلد تھے، امام مالک کس کے مقلد تھے، اور امام احمد کس کے مقلد تھے؟ ان کے علاوہ بقیہ امام ہیں، ان کے پیچھے لوگ کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی، سادہ سا ہمارا نام اہل الحدیث ہے، اہل الحدیث کہو، لیکن کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد۔ اس کو یوں ہی سمجھیں ایک دن ہے ایک رات ہے، دن کو تو آپ دن کہیں لیکن رات کو کہیں یہ غیر دن ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی رات کا نام رات ہے، اس کو رات کہیے، دن کو آپ غیر رات کہنا شروع کر دیں، دن کا نام دن ہے، رات کا نام رات ہے۔ اسی طرح اتباع اتباع ہے، تقلید تقلید ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اتباع کا تو اللہ نے خود حکم دیا اور تقلید سے تو منع کیا ہے، تو تقلید خود کر کے ہمیں تقلید کا تانا دینا کہ یہ تقلید نہیں کرتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے اہل الحدیث اس بات پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ فضول باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا اہل الحدیث نام تو چند صدیوں سے ہے۔ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو نہیں پڑھا، انہوں نے واضح طور پر اس بات کی وضاحت کی کہ جو محدثین ہوتے ہیں ان کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو تقلید کا رستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی بات مانتے ہیں، یہ بھی اہل الحدیث ہیں۔ اور یہ اہل حدیث کا لفظ کوئی بر صغیر سے نہیں آیا، بلکہ اہل الحدیث کا لفظ یہ صحابہ کرام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ چڑ رکھنا، اس کے متعلق خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اہل الحدیث کا جو شرف ہے اسی نام کے ساتھ ان کی کتاب ہے، اور ان کا ہر طرح سے شرف انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک وہ شاعر کا شعر بھی ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صاحبوا۔ اہل الحدیث حقیقت میں نبی والے ہیں، اگر ان کی ملاقات نبی کے ساتھ نہیں ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے وارث تو یہی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس کتاب اللہ آ جائے، سنت رسول آ جائے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے بڑے سے بڑے آدمی کی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مقلدین کا طریقہ آپ دیکھیں، ان کو واضح حدیث دکھا دیں، واضح قرآن کی آیت دکھا دیں، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ تم ان سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو، ہمارا جو دین ہے وہ ابو حنیفہ صاحب نے بیان کر دیا، وہ امام مالک صاحب نے بیان کر دیا، فلاں فلاں نے بیان کر دیا۔ بہرحال اس بات سے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ مقصود آپ سمجھ چکے ہیں۔ اس سے آگے آدم علیہ السلام کا ویسے تو پہلے بھی یہ تذکرہ گزرا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس میں پہلا سبق یہ ہے جو آدم علیہ السلام کا سارا قصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ٹریننگ کے لیے آدم اور حوا کو پہلے جنت میں رکھا تاکہ اس ٹریننگ کے مطابق وہ زندگی دنیا میں جا کر بسر کر سکیں۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو اصل قرار دیا کہ یہ اطاعت کرو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اگر اطاعت نہ ہوگی تو پھر رستہ دوسرا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ حلال و حرام کا تصور بھی آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرا کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ پھل آپ کے لیے حرام ہے، بقیہ سارے حلال ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر گناہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو عملی تجربہ ہے وہ بھی کروا دیا۔ جیسے ہی غلطی ہوئی ہمارے ماں باپ سے، فوراً اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا،
تو معلوم ہوا کہ یہ نافرمانی کا رستہ یہ انسان کو جنت تک لے جانے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیطان کی اصلیت بھی ہمارے مائی باپ کو دکھا دی گئی کہ اس کی اطاعت کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پانچوں اسباب ہمیں ان پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام پہ چھٹا سبق یہ بھی ہے، ان سے جب یہ غلطی ہوئی تو فوری طور پہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ جانتے ہیں کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تو کیا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، اصل یہ ہے کہ گناہ کے فوری بعد انسان اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے۔ پھر یہاں آخر میں لباس کے متعلق اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ انسان کا جو امتیاز ہے وہ ہے ہی لباس۔ جانور بے لباس گھومتے ہیں لیکن انسان لباس میں ہے۔ اس کے کئی فوائد اللہ رب العزت نے اور کئی مقاصد بیان کیے ہیں۔ لباس پہننے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، کہ یہ تمہارے خاص اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس زینت کا باعث ہے۔ اسی طرح یہ دو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ دونوں مقصد پورے نہ ہوں گے تو ہم لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہیں۔ جو انسان لباس کو پہنتا ہے لیکن اس کے اعضاء پھر بھی واضح ہو رہے ہیں، یا وہ اعضاء اندر سے نظر آ رہے ہیں، یا ان اعضاء کی خط و خال وغیرہ واضح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لباس اگر زینت کا باعث بھی ہے، یاد رکھیے برا لباس پہننا، گندا لباس پہننا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے جو آج کل کے جوگیوں نے، درباری لوگوں نے عیسائیوں سے حاصل کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت برا لباس پہنا ہوتا ہے لوگوں نے اور سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، برے لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ مسجد میں آنا اور اس کے لیے صاف ستھرا لباس پہننا، اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کہا آدم کے بیٹو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہن کر مساجد کی طرف جاؤ۔ اسی کے ساتھ اصحاب اعراف، ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معذب اقوام کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم مدین کا۔ یہ تذکرے کر کے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح یہ پہلے لوگ بڑے مضبوط تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے ساتھ یہ کیا ہوئے، ان پر عذاب آیا۔ کہیں یہ نہ ہو تم لوگ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو اپنے لیے حلال کر لیں۔ دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتے تھے۔ اب چونکہ وحی کا زمانہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے چھین لیتا ہے، اور یہ نعمتیں کئی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ چھین رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال پر ہر وقت نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔